آپ وہاں پر ہمیشہ سیکنڈ سٹیزن رہیں گے، یاد رکھیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ویسٹرن سوسائٹیز بڑی ڈیولپ کر گئی ہیں، مسلمان میئر آف لنڈن بن گیا ہے۔ کتنے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان میئر آف لنڈن بنا؟ لاکھوں مسلمانوں میں سے ایک بنا۔ اور وہ میئر آف لنڈن جب کنٹیسٹ کرنے لگا پرائم منسٹر بننے کے لیے تو صرف اس لیے اس کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیا گیا، اسٹرانگ اس کی پروفائل ہوتے ہوئے بھی، بیکاز ہی واز اے مسلم، اس کو نہیں بننے دیا۔ سو یہ ریالٹیز بھی ہیں، ہمیں صرف اچھی پکچر دکھائی جاتی ہے، بری پکچر نہیں دکھائی جاتی۔ پاکستان میں مسائل ہیں لیکن اس مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے۔ ہم فٹافٹ دوسرے کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ دوسرا شخص مسائل حل کرے اور ہم خود ان مسائل کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک لکڑی چور کو پکڑا تو وہ ایک صاحب نے فون کیا اور اس کو چھڑوا دیا، تو وہ لکھ کر گیا اپنی اپلیکیشن کی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لے کے جانا منع ہے، پتہ نہیں تھا، میں سونے کی تلاش میں نکلا تھا، مجھے پتہ لگا اس گھر میں سونا تو میں سونا اکٹھا کر رہا تھا۔ تو دس از ہاؤ وی ورکس۔ مجھے نہیں پتا، میں اسلامیات کا یا قرآن پاک کا اتنا طالب علم نہیں ہوں، میں نے ترجمے کے ساتھ 2-3 بار ضرور پڑھا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کوئی اگر ایکسپرٹ ہو سبجیکٹ کا ہونا چاہیے۔ میرا نہیں خیال قرآن پاک میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ لکڑی چوری کر دیں تو اس کی سزا جو ہے وہ صرف اپلیکیشن کی معافی ہے اور سونا چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ میرا جہاں تک اسلام کا علم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 1 روپیہ چوری کرنے پہ بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اور 1 ارب چوری کرنے پہ بھی ہاتھ کاٹنے کی۔ ایسا ہی ہے اگر آپ میں سے کوئی اسلام کا ایکسپرٹ ہے؟ میں نے کہا ثابت ہو گئی ہے، ثابت ہونے کے بعد بتائیں۔ چوری کو دیکھا جائے گا وہ کس نوعیت کی ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک میں چوری کی جو آیت ہے کیا ہے، میں نے آپ سے ڈیٹیل پوچھی۔ سر وہ ورس میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ Have you ever read قرآن پاک with translation؟ یس سر، تو اس میں کیا ہے پھر تو آپ کو پتا ہونا ورس چاہیے۔ میں سزا نہیں مینشن کی ہوئی، اس میں صرف یہ کہا ہوا ہے کہ اگر جو ہے نا کوئی شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کی سزا اس طرح سے ہوگی، میں یہ کر سکتا ہوں نا انٹریکٹیو ڈائلاگ۔ اس کی سزا اس طرح سے ہے کہ جو ہے نا یا تو وہ خود قبول کر لے یا پھر 2 اس طرح کے گواہ پیش کرے۔ میں نے آپ کو کہا سر میں آپ کو ورس بتا رہا ہوں نا، آپ نے اچھا، کہا ہاں، قرآن کے ہاں، اندر ہاں، تو یہ ورس کی ٹرانسلیشن اس طرح سے کہ 2 گواہ اس طرح سے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا وہ ثابت یا وہ خود قبول کر لے، یا وہ خود قبول کر لے، تو اس کی جو ہے نا جو مجتہدین ہوتے ہیں یا خلفاء یا کوئی جو رائٹ قانون بنا ہوا ہے نا کسٹم کے حساب سے اس کے اس کو جو ہے نا سزا دی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ کہاں سے انٹرپریٹ کر لیا کہ 1 روپے پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے سر گا؟ اس کی جو ہے نا ایگزامپل حضرت عمر فاروق کے دور سے ملتی ہے کہ جب قحط پڑا تھا تو لوگوں نے نا گندم چوری کی تھی، تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا چوری کی ساری سزا جو ہے نا ٹیمپریری وقت کے لیے ختم کر دی تھی کہ کیونکہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اس عہد کی بات کر رہے ہیں، اس ایرا کی بات کر رہے ہیں جب سسپینڈ کر دی گئی سزا، جب سزا سسپینڈ کر دی گئی ٹیمپریریلی، اس دوران تو چوری رہی نہیں۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ اسپیسیفک۔ چلے میں نے یہ 1 روپے کا ورڈ جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں، وہ لٹرلی معنوں میں یوز کیا۔ 1 روپے کا مطلب آج کل 1 روپے کون چوری کرے گا یار، آج تو 10 روپے فقیر نہیں لیتا۔ میں 1 روپے کا ورڈ لٹرلی اس طرح یوز کیا کہ ایک طرف ہے لکڑی چوری کرنا، چلے میں اس کو یوں انٹرپریٹ کرتا ہوں، چلے اب آپ بتائیے گا، اگر لکڑی چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں 2 درخت کاٹ کے اور 1 تولہ سونا لے کے جا رہے ہیں تو پھر سزا دونوں کی ہاتھ کاٹنا ہو سکتی ہے کہ پھر بھی نہیں ہو سکتی؟ چلے بہرحال یہ کمپلیکیٹڈ، میں تو ایک صرف آپ کو ایگزامپل بتائی تھی یہ۔ تو بہرحال کوشچن